عید پہ ہر ڈیزرٹ میں بھی مجھے لگ رہا ہے گوشت کھا رہے ہیں لوگ. گوشت کا ڈیزرٹ ہوتا ہے تو بتا دیں, کیونکہ عید کے دنوں میں ناشتہ ہو, لنچ ہو, مڈ نائٹ سنیک ہو, واٹ ایور اٹ از ریڈ میٹ. مطلب کہ لوگوں کا, آج ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے نادر نبیل قبول, اور وہ کہہ رہے تھے چکن کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا نا, ہم صرف ریڈ میٹ ہی کھاتے ہیں. سو دیر آر مینی پیپل لائک دیٹ ہو اونلی ہیو دیٹ. However, ہم تھوڑا سا آپ کو وارن کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہاں ضرور کہیں گے کہ پلیز تھوڑا سی دالیں, کچھ سبزی, کچھ نہ کچھ ضرور بیچ میں آپ ڈال لیا کریں. نظام ہضم جو ہے وہ آپ کا متاثر ہو سکتا ہے, برباد ہو سکتا ہے. برباد تو نہیں, مطلب خراب ہو سکتا ہے, اس لیے آپ کو کیا احتیاطیں برتنی ہیں. ڈاکٹر سعد نیاز, ملک کے معروف گیسٹرونٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, اطلاعات ہم تک یہی پہنچتی ہیں کہ عید کے دنوں میں اسپتالوں کی ایمرجنسیز بسیار خوری کی وجہ سے لوگ جو گیسٹرو کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں بھر جاتی ہیں. کیا آپ ایڈوائز کریں گے لوگوں کو؟ ظاہر عید بھی منانی ہے, گوشت بھی کھانا ہے, لیکن ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں, عید خاص طور پہ اب کیونکہ گرمیوں کی عید ہے نا, بقرعید ہے, تو گوشت اور جو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. لوگ خاص طور پہ بہت سارا کبھی کلیکٹ بھی کر لیتے ہیں, اور پھر وہ اگر وہ خراب ہو جائے گا تو ظاہر ہے آپ کی طبیعت خراب ہوگی. دوسرا یہ کیونکہ گرمی کے دن لوگ باہر نکلتے ہیں, مشروبات کا بھی استعمال بڑھ جاتا ہے, تو اس میں اب آج کل جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا جو پانی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کا ہے, تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے پانی کی, اور مشروبات کے لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جو گوشت کا جو استعمال کریں, خاص طور پہ خصوصاً اگلے 3 دنوں میں 4 دنوں میں, تو اس کا یہ ضرور یقینی بنا لیا جائے کہ وہ گوشت جو ہے وہ, کیونکہ اگر آپ کے پاس پراپرلی وہ رکھا نہیں جائے گا تو گوشت اس موسم میں بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور انفیکشنز کا اور گیسٹرونٹرائٹس کا باعث بنتا ہے. although یہ ہم بار بار بتاتے بھی رہتے ہیں, اور ابھی آپ نے بھی کچھ ذکر کر ہی دیا, لیکن ایک دفعہ پھر اگر یہ بات ہو جائے کہ بیلنس کس طرح رکھا جائے. مطلب وی ڈو ریئلائز کہ ہم اپنے گھر, مطلب عید کے دن سے کلیجی سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور ہم نے چھوڑنا نہیں, اور بیچ میں نہاریاں بن رہی ہیں, اور ایوری تھنگ ہیز ٹو ڈو ود ریڈ میٹ, اور ہم منع بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ بیلنس اگر ہم قائم کرنا چاہیں, کچھ آئیڈیاز تو ویسے میں بھی دے سکتی ہوں, جیسے کہ ون ٹائم آپ گوشت کھا لیں اور رات کے وقت آپ کوئی دال روٹی, دال چاول ٹائپ کھا لیں. How do you propose we should go along with this? دیکھیں, اس میں ایک بیلنس رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ 1 یا 2 دن 3 دن کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس سے کوئی ایسی آپ کو صحت بہت زیادہ ان دنوں میں زیادہ کھا لینے سے کوئی بہت زیادہ نیگیٹو چیز تو نہیں ہوگی. لیکن اوور آل اگر آپ کی عادتوں میں یہی عادات ہیں کہ جس میں آپ ہیوی کھانا کھاتے ہیں اور گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو بہتر ہے کہ ہر چیز ہمارے جو جسم میں اور ہمارے مذہب میں بھی جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ اعتدال پسندی پہ. تو ضرور کھائیں کلیجی اور ضرور کھائیں باقی چیزیں, لیکن ظاہر ہے اس کو ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھ بھال کے کھائیں, اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ نہ کھا دیں کہ جو مزہ کھانے کا ہے وہ ضائع ہو جائے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کھائیں گے تو ایک جس کو کہتے ہیں آپ ہوکا ہوتا ہے یا ہوس ہوتی ہے, لیکن ایکچولی اس کا مزہ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اتنا ہی ضروری ہے کہ تھوڑا سا جب آپ کے اندر بھوک رہ جائے تو آدمی کو ہاتھ روک لینا چاہیے. اوور آل ہمیشہ یہی ہونا چاہیے. عید کے تہوار کے موقع پہ لوگ تھوڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں, زیادہ کھائیں گے اگر بدہضمی ہوگی تو وہ جو مزہ تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو آئی تھنک اس میں تھوڑا سا سینسیبل ہونا چاہیے. باقی بیکاز یہ اولی 1 2 دن 3 دن کی بات ہے, تو اس میں کوئی ایسی لانگ ٹرم کوئی ایسے ایشوز ہونے نہیں چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی آپ یہ بتائیے گا, لوگ بیمار ہوتے ہیں, ذرا پیٹ خراب ہوتا ہے, تو خود سے سیلف میڈیکیشن بہت کرتے ہیں, چاہے وہ پیٹ کی اینٹی بایوٹکس ہوں یا ناشتے سے پہلے جو دوائیں لی جاتی ہیں وہ ہوں. لوگ خود سے اپنے آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں اور خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں سے سنی سنائی کہ جی میرے ہی جیسے سمپٹمز میرے دوست کو ہیں یا میری کزن کو ہیں تو وہی لے لو. بدہضمی کے لیے دوائیں خود سے لینا بڑا عام ہے ہمارے معاشرے میں, یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر بدہضمی آپ کو 2-3 دن سے ہوئی ہے
اور آپ کو پتہ ہے آپ نے کوئی غلط چیز کھائی ہے اور آپ نے کوئی دوا استعمال کر لی تیزابیت کو کم کرنے کی، آپ کو جلن ہو رہی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک جس طرح سے ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس کا، ایسڈ سپریشن جو دوائیں کرتی ہیں، اومیپرازول یا ایسومیپرازول یا جو ادویات ہیں، تو ان سے آپ اگر لانگ ٹرم ان کا استعمال خود سے کریں گے تو آپ کے سمٹمز کو، یعنی آپ کے جو علامات ہیں ان کو وہ چھپا لے گی، ماسک کر لے گی، اور وہ صحیح نہیں ہوتا. اس میں 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک، وزن کی کمی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا خود سے وزن کم ہو رہا ہے تو. اس طرح کھانے کی نالی میں اگر آپ کو کھانا پھنس رہا ہے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو ڈائریا بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بہت عرصے سے ہو رہا ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بلڈ اگر آ رہا ہے اسٹول میں تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پرسسٹنٹ اگر کچھ عرصے تک وامٹنگ ہو رہی ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، ساتھ میں وزن بھی کم ہو رہا ہے، تو یہ کچھ علامات ایسی ہیں جن کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صاحب آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دی، بیکاز تھوڑا سا نا ڈرانا پڑتا ہے لوگوں کو، ورنہ یہی بات ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ، ریکمینڈڈ دوائیوں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بیلنس از the key, that's the way to go about it. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب.